أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم فأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور پانچویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ اس بحث کو مکمل فرما رہے ہیں اور ان عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن سے نکاح کا کرنا حلال ہے، جن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ آپ اس ساری بحث کو اس انداز میں سمجھیں کہ انسان جو رشتہ قائم کرتا ہے، انسان جو رشتہ قائم کرتا ہے وہ گویا کہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ انسان جو عورتیں اس کی محرم یا نامحرم کہلاتی ہیں تو بنیادی طور پہ وہ چار قسمیں ہیں۔ ایک ہے محرمات نسبیہ، وہ عورتیں جو انسان کے نسب کی وجہ سے اس پر حرام ہوں، وہ اس کی مائیں بھی ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اس کی بہنیں بھی ہیں، اس میں اس کی پھوپھیاں بھی آ گئیں، خالائیں بھی آ گئیں، اور اسی طرح سے وہ بھتیجیاں اور بھانجیاں بھی آ گئیں۔ تو انہیں محرمات نسبیہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے نسب کی وجہ سے جو اس کے اوپر حرام ہو۔ نمبر دو ہوتی ہیں محرمات رضاعیہ، یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، جنہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہو، اور وہ عورت خواہ باہر سے ہو یا گھر کی کوئی فرد ہو، تو جس ایک لڑکا اور لڑکی نے ایک ماں سے دودھ پی لیا اور ان کے پیٹ یا حلق میں کسی ایک عورت کے دودھ کے چند قطرے بھی چلے گئے تو ان دونوں کی آپس میں حرمت ثابت ہو جاتی ہے، اب ساری زندگی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محرمات رضاعیہ کہلاتی ہیں کہ جنہیں رضاعی ماں کہا جاتا ہے۔ اس میں بلکہ میں ایک چیز کی ضرور گزارش کروں گا کہ بسا اوقات خالائیں، بچے ہوتے ہیں نا، بچیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں تو لاڑ پیار میں خالہ اپنے بھانجے کو بھانجی کو دودھ پلا دیتی ہیں، یا بسا اوقات جو ہے وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے
اور یا بچی رو رہی ہوتی ہے تو ماں گھر پہ نہیں ہے، خالہ نے پکڑا دودھ پلا دیا، تو بالکل یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ کل بچے بڑے ہوں اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں اور ایک دوسرے سے نکاح کے وہ امیدوار ہوں، لیکن چونکہ ماں یا خالہ دودھ پلا چکی تھی، اب وہ دونوں تو بہن بھائی بن چکے ہیں، دونوں بہن بھائی بن چکے ہیں اور آپس میں وہ ان انٹینشنلی ایک دوسرے کو پسند بھی کر چکے ہیں، تو اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی لاڑ پیار میں آ کے خالاؤں کو، اپنے بھانجوں کو یا اس طرح سے بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو، کیونکہ بچوں والے گھر ہوتے ہیں تو بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا فیصلے ہیں اور کیا حالات بن جائیں، تو بڑے مشکل مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس یہ مسائل آتے رہتے ہیں، یہ خود میں اپنے کانوں سے سن کے مجھے بتایا یہ کہ میں نے دودھ پلایا ہے اور میری بچی اپنے ہی بھائی کو پسند کرتی ہے اور وہ دونوں کو تو پتہ نہیں تھا، اب میں کیا کروں، مجھے پتہ ہے۔ یہ اس قسم کی بہت سارے پھر واقعات مستقبل میں جا کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت کو شروع سے ہی سمجھ لینا چاہیے، شروع سے ہی شریعت کی مان کے چل اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں چونکہ ذکر چل رہا ہے محرمات رضاعیہ، کہ دودھ پلانے کی وجہ سے انسان کا وہ بچہ ہو یا بچی ہو تو وہ محرم بن جاتی ہے، تو یہاں یہ مسئلہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ بسا اوقات ہم بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تو وہ اپنا بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، اب کہیں سے بھی لیتے ہیں بچہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں، اپنا کوئی رشتہ دار بھتیجا لے لیا، بھتیجی لے لی، بھانجا لے لیا، بھانجی لے لی، یا باہر سے کچھ اور لیا جاتا ہے ان نون پرسن سے، تو یاد رکھیں اس بچہ اور بچی کو دودھ پلا دیں 2 سال کے اندر اندر، ایک دفعہ بھی ہو سکے تو دودھ اس کے حلق میں 4-5 قطرے اگر چلے جائیں تو وہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ بچہ محرم بن جائے گا، ورنہ کیا نقصان ہوگا؟ اگر باہر سے لی اور کی اڈاپٹ بچی اڈاپٹ کی تو وہ ماں کے لیے تو محرم ہے، یعنی اگر اس کو دودھ نہیں پلایا تو کیا نقصان لازم آئے گا کہ وہ چلیں بچی ہے اور بچیوں کا عورتوں سے پردہ نہیں ہے، لیکن وہ جو اس کا باپ بنا ہے جس نے اڈاپٹ کیا وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ یہاں تک کہ اڈاپٹ اس نے کیا ہے، بچی سمجھ رہا ہے، شرعاً اس کا اس سے نکاح بھی جائز ہے اور شرعاً ان دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ بھی ہے۔ اب ظاہر ہے اب کیا کرے، اس کا کیا طریقہ ہے، کیا حل؟ اس کا طریقہ اور حل یہ ہے کہ اس کو جب اڈاپٹ کیا جائے 2 سال کے اندر اندر وہ اس کو دودھ پلا دیا جائے۔ اچھا، اب اگر دودھ پلا دیں گی، اب یہ دودھ پلانے والی اس کی رضاعی ماں بن گئی اور اس کا خامند اس بچی کا رضاعی باپ بن گیا۔ اور اگر لڑکا اڈاپٹ کیا ہے تو لڑکا تو مرد کے لیے تو دونوں کا کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے محرم بن سکتے ہیں، لیکن یہ جو لڑکا ہے اپنی ماں کے لیے نامحرم ہوگا اگر دودھ نہیں پلایا۔ دودھ اس نامحرم ہے، دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، نامحرم ہے ایک دوسرے کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے دودھ پلا دیا جائے، اور ایک دفعہ بھی اگر دودھ پلا دیا گیا تو دونوں کی حرمت ثابت ہو جائے گی اور محرم رضاعی نسب دونوں کا ثابت ہو جائے گا۔ اور ایک دفعہ دودھ پلا دینا کافی، اگر کسی خاتون کا دودھ نہیں اترتا تو آج کل تو میڈیسن سے وہ دودھ اتر آتا ہے، تو ایک دفعہ بھی دودھ پلا دیا جائے تب بھی یہ کافی ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا ایک طریقہ اور بتا دوں، چونکہ اب یہ مسائل ہمارے معاشرے میں بہت پیش آنے لگے، بچے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں، تو اگر خود دودھ نہیں پلانا تو خالہ پلا دے، بہن پلا دے، اس طرح سے وہ اس کی رضائی خالہ بن جائے گی، اور چونکہ خالہ بھی محرم ہوتی ہے تو اس طرح سے وہ یہ مسائل ڈیٹیل کے ساتھ پوچھ کر ہمیں حل کر لینے چاہیے اگر کسی کو بچہ اڈاپٹ کرنا ہو، تاکہ دونوں کا وہ رشتہ حرمت والا ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم بن جائیں، ورنہ اس سے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک کام تو یہ کیا جائے۔ اسی طرح سے جو بچہ بچپن میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے، چونکہ شرعاً یہ وارث نہیں بنتا،
اڈاپٹ کیا، لڑکا تھا لڑکی تھی، ساری زندگی بیچارہ اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرتا رہا، ماں باپ کو مسائل کا علم نہیں تھا، اچانک والد صاحب فوت ہو گئے، تو یاد رکھیں اس اڈاپٹ کیے ہوئے بچے کو اپنے اس اڈاپٹ کرنے والے والد کی میراث میں سے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا، ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتا، شرعاً یہ حقدار نہیں ہے۔ اب ہوتا ہی ہے کہ ساری زندگی اس نے خدمت کی، باپ اپنے اسی بچے کے لیے بناتا رہا، لیکن اچانک بیچارے کا انتقال ہو گیا، اب کون لے جائے گا حصہ؟ ماں کو، بیوی کو ملے گا، اور سارا باقی کا حصہ مرنے والے کے بھائی لے جائیں گے، مرنے والے کے بھتیجے لے جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی ہی میں جن لوگوں نے بچے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں تو زندگی ہی میں ان بچوں کے نام جائیداد پراپرٹی کروا دیں اور ان کو اس کا مالک بھی بنا دیں، پوزیشن بھی دے دیں، تاکہ وہ اس کے شرعاً مالک بن سکیں، اور یہ میراث والد صاحب یا والدہ کے مرنے کے بعد کہیں اور نہ چلی جائے۔ تو ان چیزوں کا بھی ضرور خیال رکھا جائے، ورنہ اس سے بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کتنے مسائل یہ ہمارے دارالافتاء میں بھی آتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ والد صاحب کے انتقال ہو گیا اور میں ان کا رضائی بیٹا تھا، ساری زندگی میرے لیے کرتے رہے، میں اپنا مال اپنے والد پہ لگاتا رہا، اب میرے والد کے بھائی کھڑے ہو گئے، بھتیجے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ہماری میراث ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل صحیح کھڑے ہوئے ہیں، شرعاً وہ اس کے حقدار ہیں، آپ نے زندگی میں کیوں اپنے نام نہیں کروایا، کیوں شریعت کے مسائل نہیں سیکھے؟ تو شرعی طور پہ اگر آپ کے کسی جان پہچان والوں میں سے اس قسم کا معاملہ کسی گھر میں ہے تو ان کو بتا دیں کہ زندگی میں جائیداد میراث نام کروا دیں، ورنہ کوئی اور اس میراث کا حقدار بن جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک بچہ جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کسی بھی صورت اس بچے کو اپنا نام نہیں دیا جا سکتا، بچے کو اپنا نام نہیں دیا جا سکتا، اسی کے باپ کا نام دیا جائے گا۔ ہاں، کاغذوں میں فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے باہر آنا جانا، ویزا وغیرہ کے جو مسائل ہیں تو ذرا وہاں گنجائش نکل آتی ہے گناہ کے ساتھ، لیکن پکارنے میں کبھی بھی اس کو اڈاپٹ کیے جانے والے کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جا سکتا۔ آپ کو پتا ہوگا شروع میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کا اڈاپٹ کیا تو لوگ کہا کرتے تھے زید ابن محمد، محمد کے بیٹے زید۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ والد کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا، تو پھر زید ابن حارثہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، زید ابن حارثہ۔ اور ہاں، یہاں یہ چیز بھی ذکر کرتا چلوں کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئی ہے کہ جب قیامت کے دن ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے، ایسا نہیں ہے، باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا۔ یہ غلط بات، ایک جھوٹی اور پتہ نہیں کہاں سے چل پڑی یہ بات ہمارے معاشرے میں لوگوں نے مشہور کر دی کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ماؤں کے نام کے ساتھ پکاریں گے، ماؤں کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ باپ اور والد کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو بہرحال یہ دوسرا جو رشتہ تھا رضاعی، حرمت محرمات رضاعیہ، جن لڑکا لڑکی نے یا 2 لڑکیوں نے یا 100 بچیوں نے ایک عورت کا دودھ پی لیا ہو تو یہ آپس میں بہن بھائی بن جاتے ہیں، اب ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تیسری جو قسم ہے وہ محرمات بالمصاہرہ ہے، یعنی بیویوں کی مائیں، انسان کی بیویاں، ان کی مائیں، وہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ بیویوں کی بیٹیاں اگر کسی اور خاوند سے بیٹیاں ہیں اور رخصتی ہو چکی ہے تو اب یہ محرمات بالمصاہرہ ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، کسی بھی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ 2016 میں کہیں سفر پہ تھا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، میں نے کہیں پہ یہی میں ذکر کر رہا تھا، بلوچستان میں تھا، یہی مسائل ذکر کر رہا تھا کہ کون کون سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو میں نے یہی بات بتائی کہ اگر کسی خدا نخواست ماں کے ساتھ نکاح کیا کسی آدمی نے، اس کی بیٹی کے ساتھ اب کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے، خواہ وہ اس کے ساتھ
اگر خدا نخواستہ کسی نے بدکاری کی تو تب بھی اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا۔ ایک لڑکا بعد میں میرے پاس آیا اور مجھے آ کے کہنے لگا کہ مفتی صاحب یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، میں نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی تھی، پھر اسی کی بیٹی سے نکاح کیا، میرے تو بچے بھی ہیں۔ اب کتنی تکلیف دہ بات تھی ہے، اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو میں نے کہا بس اب آپ کے لیے دونوں ہی حرام ہیں، آپ کا ان کے ساتھ رشتہ نہیں چل پڑتا۔ میں تو مسئلے بتا سکتا تھا، لیکن اس بیچارے کو تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ کیا کر سکتا تھا، کیا کر سکتا تھا۔ تو اس طرح سے عجیب اس عجیب بے وقوف ماں نے اپنی ہی بیٹے کو اس کے ساتھ نکاح کر دیا، نہ اس کو مسئلے کا پتہ تھا، نہ لڑکے کو مسئلے کا پتہ تھا، اور اب اولاد بھی ہو گئی اور اب عجیب زندگی گزار رہے۔ تو زندگی میں برکتیں کہاں سے آئیں گی، زندگی میں خوشحالیاں اور رونقیں کہاں سے آئیں گی؟ اس وجہ سے خدا را ان مسائل کو سمجھ لینا چاہیے اور آگے بھی یہ بتا دینا چاہیے۔ تو یہ تین رشتے ہیں کہ ایک محرمات نسبیہ، ایک محرمات رضاعیہ اور محرمات مصاہرہ، یعنی نسبیہ جو حسب نسب سے رشتہ ثابت ہو، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرد کے اوپر حرام ہیں، کبھی بھی یہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری محرمات رضاعیہ، جنہوں نے دودھ پیا ہو ایک عورت کا، لڑکا لڑکی نے پیا تو دونوں بہن بھائی بن جاتے ہیں، مختلف لڑکیوں نے پیا تو دونوں بہنیں بن جاتی ہیں۔ اور یہاں یہ چیز بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ لاڑ پیار میں آ کے میں خالاؤں سے کہوں گا، پھوپھیوں سے کہوں گا، اپنے بھتیجوں بھتیجیوں کو، بھانجوں بھانجیوں کو دودھ نہ پلایا کریں، اس لیے کہ بعد میں جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کس قسم کے حالات ہوں، تو جب اگر دودھ پلا دیا تو وہ دونوں تو بہن بھائی بن گئے، ان کا آپس میں کزنوں کا پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی بھی لاڑ پیار میں ایسی حرکتیں اور ایسے کام نہ کیا کریں۔ اور نمبر 3 محرمات مصاہرہ، جو سسرال کے تعلق کی وجہ سے، سسرالی رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو ماں سے نکاح کیا اس کی بیٹیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، بیٹیوں سے کیا تو ساس یعنی مائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی عورتیں کہ جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہیں، خامندوں والی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں اس کو طلاق دے دی جائے یا خدا نخواستہ اس کا کافر دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو تب وہ نکاح حلال ہوتا ہے، ورنہ کسی بھی صورت میں کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے نکاح حلال نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، آج کل یہ مسئلہ بڑا پھیل چکا ہے، عورتیں عدالتوں سے جا کر خلا لے لیتی ہیں، خامند کو نہیں پتہ ہوتا، نوٹس ملے یا نہ ملے، تو یاد رکھیں عدالتی خلا کنسیڈر نہیں ہے شریعت میں، ورنہ ایسے تو ہر عورت، کتنے کیس ہمارے پاس آتے ہیں، عورتیں وہ کہیں اور نکاح کی طلبگار ہو جاتی، شادی شدہ ہیں، تو ان کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ خلا لے رہے ہیں۔ اب وکیل سے خلا کے نوٹس لکھوا دیے جاتے ہیں، کہیں بھیجے بھی نہیں جاتے ہیں، اور وہ آگے نکاح کر لیتی ہے اپنی آشنا کے ساتھ۔ یاد رکھیں وہ نکاح نہیں ہوتا، جائز ہی نہیں ہے، وہ پہلے خاوند کے نکاح میں ہی ہے، پہلے خاوند کے نکاح میں ہی ہے۔ تو میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عدالتی خلا یہ چند صورتوں میں معتبر ہے، ورنہ عدالتی خلا معتبر نہیں ہے۔ عدالتی خلا تب معتبر ہے جب خامد لاپتہ ہو جائے، غائب ہو جائے، 4 سال تک پتہ ہی نہ چلے کہاں چلا گیا، یا خامد وہ اس میں اولاد پیدا کرنے کے جراثیم ہی نہ ہو، تب عدالتی خلا معتبر ہو سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے وہ مرد اپنی بیوی کو گناہوں کے کام کی ترغیب دے یا گناہوں کے کام پر شریعت کے خلاف کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرے، تب ایک عورت عدالت سے جا کر خلا لے سکتی ہے، اور وہ خلا معتبر ہوگا۔ یہ بھی تب ہوگا جب وہ مرد اقرار کر لے کہ ہاں میں گناہوں کے کام پر آمادہ کرتا ہوں، یا کوئی 2 گواہ پیش کر دیے جائیں۔ صرف عورت کے کہنے سے قاضی فیصلہ نہیں کرے گا، کر بھی دیا تو شرعاً وہ نکاح معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وہ اگر مرد اتنا بیوی پر ظلم کرے، نہ ایک وقت کی روٹی دے، نہ اس کو رہنے کے لیے مکان دے، ظلم اور زیادتی کرے، تب بھی جا کر معتبر ہو سکتا ہے، ورنہ ان صورتوں کے علاوہ
اس وجہ سے کہ مجھے میرا خاوند اچھا نہیں لگتا، عدالتی خلا معتبر نہیں، طلاق لینی پڑے گی، میں اس کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو خلا لینے کے لیے چلی گئی، وہ خلا معتبر نہیں ہے، کنسیڈر نہیں ہوگا، طلاق لینی پڑے گی۔ اس وجہ سے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، تو خلا معتبر نہیں ہوگا، طلاق لینی پڑے گی۔ یعنی جو وجہ میں نے بتائی، ان کے علاوہ جو بھی وجہ ہے، ان تمام وجہوں میں خلا معتبر نہیں ہوگا، طلاق لینی پڑے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت نے خلا لے لیا تو شرعاً وہ اپنے ہی خاوند کی، پہلے خاوند کی بیوی ہے، آگے جو اس نے نکاح کیا ہے یہ نکاح پر نکاح ہے، حرام ہے، یہ دوسرے کی بیوی نہیں ہے، ان دونوں میں جدائی ڈال دی جائے گی، فسخ ہو جائے گا یہ نکاح۔ تو اس میں یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ خدا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ واقعہ ہو، اللہ ہمارے بچوں بچیوں سب کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ ہمارے ملنے ملانے والوں، یہاں آنے جانے والوں کے سب کے گھروں میں خوشحالیاں برکتیں پیدا فرمائے، اللہ کسی پر بھی آزمائش کے دور سے نہ گزارے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے تو پھر وہاں خامن طلاق نہیں دے رہا اور خلا سے وہ ہوتی نہیں ہے طلاق، تو کیا کریں؟ اس کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ خامن کو باہر پکڑوا لیں، 5-7 لوگ مل کے اس کو پکڑ لیں، اس کو کہیں کہ دے طلاق، تو زبردستی کی طلاق بھی کنسیڈر ہوتی ہے، واقع ہو جائے گی۔ اس سے طلاق پہ نامے پہ سائن کروا لیں، زبردستی اس سے طلاق اگلوا لیں، تو یہ کام کر کے انسان اپنی زندگی کا سفر آگے بڑھائے، بغیر شرعی پروسیجر کو فالو کیے ہوئے آگے بڑھانے میں دنیا کی بھی تباہی ہے، آخرت کی بھی تباہی ہے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 قسم کی عورتیں جن سے نکاح جائز نہیں تھا، اس کے علاوہ ہر باقی جتنی بھی قسم کی عورتیں ہیں ان سے شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آگے چل کر حکم فرما رہے ہیں کہ گھر کا نظام کیسے درست کیا جائے، گھر کا نظام کیسے چلایا جائے۔ اس میں پہلی ہدایت دی ہے کہ گھر میں حاکمیت اور ذمہ داری ہونے کا درجہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے، اس لیے کہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب ایران کے بادشاہ نوشیروان کے بعد اور اس کی بیٹی وہاں کی ملکہ بنی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اب اس سلطنت کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس سلطنت کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے عورتوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ گھر کے اندر سربراہی اور فیصلوں کے کرنے کا حق یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، مرد کو یہ حاکمیت اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سے میں اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں، اس سے پہلے کچھ چیزیں ذکر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں ایک آیت لے کر آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ انسان کو کسی بھی مسلمان کا مال کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے طریقے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ کو کوئی اپنے مال کا ہدیہ دے، آپ کو کوئی اپنا مال گفٹ کر دے، آپ کو کوئی اپنا مال میراث میں دے دے، وصیت میں دے دے، کسی طرح سے بھی دے دے، یہ تو کھانا جائز ہے۔ لیکن ناجائز طریقوں سے، رشوت کے طریقے سے، سود کے طریقے سے یا کسی اور طرح سے کسی مسلمان کا کھانا جائز اور حلال اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ مسلمان کو حکم دیا کہ محنت کر کے کما کر کھائے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب النفس منہ، کہ کسی مسلمان کا مال بغیر دل کی رضامندی کے بھی حلال نہیں ہے۔ یہ ہم بسا اوقات جو بول دیتے ہیں نا، اپنے دوستوں کو سہیلیوں کو زبردستی کی ٹریٹ لیتے ہیں، زبردستی کی، اور اس کا کوئی پروگرام دلی نہیں ہے، یا وہ کھلا کے خوش نہیں ہوتا یا نہیں ہوتی، اور زبردستی اس کو اوپر پلنٹی ڈال دیا، ٹریٹ ڈال دی، یاد رکھیں یہ بھی حلال نہیں ہوتی۔
یہ بھی حلال نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب النفس منه، مسلمان کا مال بغیر اس کی دلی رغبت، دلی رضامندی کی حلال اور جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں جب بھی کسی سے ہم کوئی چیز لیں تو اگر اس کی رضامندی نہیں ہے تو وہ مال حلال نہیں ہوتا۔ رشوت میں دینے والا راضی نہیں ہوتا، مال حلال نہیں ہے۔ سود میں دینے والا راضی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ حلال نہیں ہے۔ چوری میں دینے والا راضی نہیں ہوتا، حلال نہیں ہے۔ ڈاکہ میں دینے والا راضی نہیں ہوتا، حلال نہیں ہے۔ 2 نمبر مال کو 1 نمبر بتا کر بیچنے میں وہ خریدار اس طرح کی سودے پر راضی نہیں ہوتا تو یہ حلال نہیں ہے۔ تو حلال طریقے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ تعالیٰ وہ جو تاجر ہیں صداقت کے ساتھ، سچ کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، امانت دار بھی ہیں، کل اللہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ کرے گا، شہداء کے ساتھ کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حشر کے میدان میں جب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر کوئی اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالی سچے تاجروں کو، وہ جنہوں نے تجارت کی لیکن امانت داری کے ساتھ حرام کا استعمال نہیں کیا، اللہ خاص پروٹوکول دیں گے اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ عرش کا سایہ اس ایک معاملے پر، سچ بولنے پر، اپنے مال کو امانت داری کے ساتھ بیچنے پر اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حلال کمانے کی شرائط بھی بتا دی، یہاں کچھ چیزیں ذکر بھی کر دی ہیں۔ اسی طرح سے آگے چل کر اللہ تعالی گناہوں کی قسمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اے میرے بندو اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو میں تمہارے چھوٹے گناہ ویسے بھی معاف کر دوں گا، وندخلکم مدخلا کریما، اور تم کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لو گے تو میں چھوٹے گناہ تمہارے ویسے بھی معاف کر دوں گا۔ یاد رکھیں گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہیں کبیرہ گناہ اور دوسرے ہیں صغیرہ گناہ۔ ایک ہیں کبیرہ گناہ بڑے گناہ اور ایک ہے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ۔ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اصل میں کوئی گناہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے حساب سے تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے تقسیم کر دی، ورنہ تو علماء دین اور اللہ والے کہتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ایسے چھوٹا بچھو ہے، بڑا گناہ بڑا بچھو ہے، چھوٹا گناہ ایک چنگاری ہے، بڑا گناہ ایک انگارہ ہے، نقصان دونوں سے ہی ہوتا ہے۔ اور فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے کہ تم جس قدر گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں بڑا جرم بن جائے گا۔ اور فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جانے والا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے لیے بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ کھولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بری عادتیں یہ بڑے بڑے برے کاموں بری عادتوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں، تو چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا پیش خیمہ ہوتا ہے، بڑے گناہ کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچانا چاہیے۔ تو چھوٹا گناہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو اللہ کے ہاں اللہ کی نظروں میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اللہ کر لے تو پکڑ فرما لیتے ہیں۔ وہ ایک عورت جو صرف اپنی بلی کو باندھ کے رکھے ہوئی تھی اور اس کے باندھنے سے بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گناہ کی وجہ سے پکڑ کے اور جہنم میں داخلہ فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ برا لگے تو اس پہ بھی پکڑ فرما لیتے ہیں۔ تو اور اسی طرح سے چھوٹا گناہ ہی انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ دل پر سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں،
دل پر سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو بڑھتے 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 وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے شخص کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارے بڑے گناہ وہ اگر تم چھوڑ دو گے تو میں تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ بس اسی وجہ سے روایات میں آتا جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنے منہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ منہ کے، ناک کے، آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے اللہ پاؤں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چہرہ دھوتا ہے اللہ چہرے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کلی کرتا ہے اللہ زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو معاف ہوتے ہیں یہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ پھر آپ ایک بات اور سمجھے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی تعریف کیا ہے۔ چھوٹا گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے؟ ہر وہ گناہ، یہ یاد رکھنے کی بات، ہر وہ گناہ جس پر قرآن کریم میں یا کسی حدیث مبارکہ میں وعید آئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہر وہ گناہ جس پر قرآن کریم میں کوئی سزا سنائی گئی ہو یا حدیث مبارکہ میں کوئی ڈانٹ پلائی گئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے ہم سنتے رہتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ کا بولنا، کینہ، بغض، حسد، نفرت، عداوت، قطع رحمی، شراب کا پینا، بدکاری کا کرنا، سود کا کھانا، رشوت کا لین دین کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، اور یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کے کرنے پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سزائیں سنائی ہوئی ہیں، ڈانٹ پلائی ہوئی ہیں، اور وہ گناہ جن کے کرنے پر قرآن و سنت میں کوئی ڈانٹ اور وعید نہیں پلائی گئی ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، وہ صغیرہ گناہ ہے۔ ہاں لیکن میں مثلا انسان راستے میں آ رہا ہے، آتے آتے راستے میں اس نے وہ کیلے کا چھلکا ڈال دیا۔ اب کیلے کا چھلکا ڈالنے سے کوئی گر بھی سکتا ہے، اگر جان بوجھ کے ڈالا ہے کہ اس پر کوئی پھسلے تو پھر تو اذى اور تکلیف پہنچانے کی نیت کبیرہ بن گیا، بغیر جان بوجھ کے ڈال دیا تب بھی صغیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ اس کے گرنے سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو کوئی عادت ہی بنا لے راستے میں کچرا ڈالنے کی یا گھر سے باہر کچرا ڈالنے کی، یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اگر تکلیف پہنچانے کی نیتیں بڑے ہیں لیکن اگر نیت نہیں ہے تب بھی چھوٹے گناہ، اور یہ چھوٹے ہوتے ہوتے بڑے بن جاتے ہیں، بڑے بن جاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کا دیکھنا، ہم جو دیکھتے ہیں یہ ہمارا صغیرہ گناہ ہے نا، اگر اس سے مقصد گناہ کا کرنا ہو، گناہ کا حصول ہو تو کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو بے شمار چھوٹے گناہ ہیں، اور حدیث مبارکہ میں کبیرہ گناہوں کی لسٹیں بھی آپ علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کا کھانا، رشوت کا لین دین کرنا، جہاد سے بھاگ جانا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ کی اور شاعر اللہ کی توہین کرنا، اسی طرح سے جادو کا کرنا، جادو کا سیکھنا، شراب کا پینا، اور اسی طرح سے دو نمازوں کو بغیر وجہ کے ایک وقت میں پڑھنا، دو نمازوں کو بغیر وجہ کے ایک وقت میں پڑھنا، میراث نہ دینا، بہنوں کا حصہ کھا جانا یا بھائیوں کا حصہ دبا جانا، یا خامند کا اپنی بیوی کو پورا حق مہر ادا نہ کرنا، یا احسان کر کے کسی کو جتلانا، یا چغلی کھانا ہے نا، چغلی کا کھانا، غیبت کا کرنا، یہ سارے وہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں۔ بے حیائی کا ارتکاب کرنا، جھوٹ کا بولنا اور جھوٹ کا سننا، اور گانوں کا بجانا، گانوں کا سننا، بے حیائی کو دیکھنا یا اس کو رواج دینا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ یہ بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا، بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ یہاں یہ چیز بھی ذکر کرتا چلوں، یاد رکھیں انسان جو گناہ کرتا ہے وہ دو نوعیت کے ہوتے ہیں، ایک بسا اوقات بندہ ہے اللہ کا مجرم، اور بسا اوقات بندہ ہے بندے کا مجرم۔ انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور ایک انسان اللہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ شراب پی، یہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق مارا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی،
اللہ کا گناہ کیا ہے لیکن کسی کو دل دکھا دیا، کسی کا مال کھا گیا اور کسی کو گالی دی، کسی کی عزت کو پامال کیا، کسی کو تانا دیا، کسی پر الزام لگا دیا، یہ حق العبد ہے، حق العبد۔ یاد رکھیں وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو چپ کے توبہ کرنے سے بھی معاف ہو جاتا ہے۔ انسان نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، یا حج نہیں کیا، یا جناب وہ غیبتوں کا عادی تھا، بے حیائی کا مرتکب ہوا کرتا تھا، اللہ سے معافی، 3 کام کر اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر یاد رکھے توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ ہر وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اللہ توبہ قبول کرتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ، اور اگر اس گناہ کا تعلق بندے کے ساتھ ہے تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے 4 شرطوں کے ساتھ۔ یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ ایک بندہ جھوٹ بولنے کا عادی تھا یا نماز نہیں پڑھتا تھا، توبہ کرنا چاہتا تو 3 کام کرنے پڑیں۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ اپنے گناہوں پر صدقے دل سے نادم ہونا پڑے گا، اپنے گناہوں پر صدقے دل سے نادم ہونا پڑے گا۔ یا اللہ آج تک جو میں تیری نافرمانی کرتا رہا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا، یا تو بلاتا رہا، میں آیا کوئی نہیں، مجھے معاف فرما دے۔ اس کو یہ شرمندگی کا وہ ہو۔ اور نمبر 2، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، یا اللہ آئندہ میں کبھی یہ تیرا نافرمانی نہیں کروں گا، پکی نیت کرے، آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ نمبر 3، جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر یہ دونوں کام کرتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، نادم بھی ہوتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا، تو یہ پکی توبہ نہیں ہے، پکی توبہ نہیں ہے۔ یہ جو توبہ کے فضائل آتے ہیں نا، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیے ہی نہیں، توبہ کرنے والا ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ان 3 شرطوں کے ساتھ ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ اور نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نماز نہ پڑھنے کے گناہ میں مبتلا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے، شرمندہ بھی ہو پچھلی چھوڑیوں پر، آئندہ نہ چھوڑنے کا عزم بھی کر لے تو اللہ معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ یہ اور اگر جو ہے وہ گناہ بندے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کسی بندے کا حق کھا گیا، کسی بندے کا وہ مال کھا گیا، دبا لیا، یا اس کی عزت کو پامال کیا تھا، یا اس کو بھرے مجمع میں رسوا اور ذلیل کیا تھا، تو یہاں 4 کام کرنے پڑیں گے، تب اللہ توبہ قبول فرمائیں گے، ورنہ اللہ توبہ قبول نہیں فرمائیں۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ وہ 4 کام کیا ہیں؟ وہ 4 کام، ایک تو آئندہ کسی کا آپ مذاق اڑایا کرتے تھے، انسان کی عادت تھی کسی کا مذاق اڑانے کی اور اس کو ذلیل کرنے کی یا گالیاں دینے کی، اب سمجھ میں آئے تو توبہ کرنا چاہتے تو 4 کام کرنے پڑے گے۔ ایک، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، یا اللہ جو میں نے اس کی عزت کو پامال کیا، اس کو بازاروں میں ذلیل کرتا تھا، مجھے معاف فرما دے۔ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ اللہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، آئندہ میں یہ کام کبھی بھی اس کو ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، گالیاں نہیں دوں گا، تانے نہیں دوں گا۔ اور تیسرا، وہ چھوڑ دے، جس گناہ کے اندر لگا ہوا اس کو چھوڑ۔ اور نمبر 4، اس سے جا کر معافی مانگے کہ میرے بھائی میری بہن، میں آپ کو بڑا ستاتا رہا، تکلیف پہنچاتا رہا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ اگر اس نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دیں گے، اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس سے معافی کا مانگنا بڑا ضروری ہے، لازم ہے۔ تو ہر وہ کام جس کے ساتھ بندے کا حق ریلیٹڈ ہو جائے، وہ 4 شرطوں کے ساتھ اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس 5ویں پارے میں ایک تو اس چیز کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی آیت ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ہوس مت کرو، لالچ مت کرو ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے کسی کو دی اور تم کو نہیں دی، ہے نا؟ حرص مت کرو، لالچ مت کرو، تمنا مت کرو ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دی ہیں اور تمہیں نہیں دی ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اور کچھ چیزیں اختیار میں ہوتی ہیں۔ خاندان، کسی خاندان میں پیدا ہو جانا، رنگ کا بدل جانا، شکل و صورت کا اچھا یا برا بن جانا،
مال تھوڑا یا زیادہ شروع میں اللہ کا دے دینا، تو انسان تمنا کرنا شروع کر دے کہ اللہ اوہو مجھے عورت بنا دیا، کاش کہ میں مرد ہوتی اور کھلم کھلا یہ سارے کام کرتے، ہم یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے۔ تو ان چیزوں کی تمنا کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یا اللہ آپ نے مجھے اس خاندان میں پیدا کیا، کاش کہ آپ مجھے اس خاندان میں پیدا کر دیتے، اعلی خاندان تھا، اچھے لوگ تھے، تو میں بڑے مزے کرتا یا مزے کرتی۔ تو یہ تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ یا اللہ آپ نے مجھے وہ فلاں گھر والوں کو 10 بچے دے دیے، مجھے 2 دیے، یا یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر انسان تمنا کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ ناشکری کا شکار ہوگا، حسد کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا، وہ اس کے دل میں پھر نفرت پنپے گی، اللہ کی ناشکری آنا شروع ہوگی۔ یہاں پر انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ وہ خوب حکیم ہے، جیسے ایک ماں جانتی ہے اپنے کس بچے کو کس سکول میں داخل کروانا ہے، کس بچے کو بائک کی چابی دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے۔ میرا رب بھی خوب جانتا ہے کس کو کہاں پیدا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے، کس کو شہر میں، کس کو گاؤں میں، کس کو چھوٹے خاندان میں، کس کو بڑے خاندان میں، کس کو حسین بنانا ہے، کس کو حسین نہیں بنانا، کس کو گورا رنگ دینا ہے، کس کو کالا رنگ دینا ہے۔ ان چیزوں میں انسان کا اختیار نہیں ہے، تو تمنا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کاش ایسا ہوتا، تمنا کرنے سے انسان کے اندر ناشکری آئے گی، حسد کا مادہ پیدا ہوگا اور اللہ سے دور چلا جاتا جائے گا۔ تو ان چیزوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا آدمی وہ کیا کر رہے ہیں؟ پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، اللہ سے شکوہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے سب کچھ دے دیا لیکن پاؤں میں جوتیاں نہیں دی۔ تو یہ سوچ لے کر مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ مسجد کے پاس جب پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کی دہلیز پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں کوئی نہیں تھے۔ فوراً گھر کی طرف دوڑ لگا دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے جوتیاں نہیں دی تو پاؤں تو دیے ہیں نا، تو نے جوتیاں نہیں دی پاؤں تو دیے ہیں نا، تو ہم بھی شکر کریں۔ اللہ تیرا تو نے اگر 2 بچے دیے، زیادہ نہیں دیے، اللہ تیرا شکر ہے۔ کئیوں کے تو یہ 2 بھی نہیں ہیں، یا اللہ تو نے مجھے یہاں گھر دیا ہے، کرائے کا ہے، کئیوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان کی دولت دے دی، میرے پاس تو یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ 7 ارب انسان، 5 ارب انسان دنیا میں ایسے ہیں جو مرتے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، جن کے پاس تو ایمان کی دولت بھی نہیں ہے، جن کے پاس تو ایمان کی نعمت بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمنا کرنا ہے نا، تو کچھ چیزوں میں انسان کا اختیار ہے اور کچھ چیزوں میں انسان کا اختیار نہیں۔ ہاں یہ چیزیں کہ میں اچھی نوکری، اچھا گھر، اچھے پیسے اور یہ چیزیں کما لوں، یہ انسان کی اختیاری ہیں، یہ اللہ تعالیٰ محنت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے حصول میں ہمیں لگنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو چیزیں میں نے کسی اور کو دی ہیں اور جو اپنی مرضی سے دی ہیں ان کے حصول کی تمنا نہ کرو، ورنہ حسد کے اندر مبتلا کر دیا جاؤ گے۔ یاد رکھیں جو غریب ہوتا ہے نا، اللہ جس کو غریب بناتا ہے، غربت دیتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جتنا پروٹوکول اللہ غریبوں کو دے گا، بیماروں کو دے گا، مجبوروں کو دے گا، مسکینوں کو دے گا، حشر کے میدان میں مالدار عزت والے دیکھتے رہ جائیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ غریبوں کو جب صف میں کھڑا کرے گا، ایک ایک غریب سے، ایک ایک محتاج بیچارے مزدور مسکین سے اللہ نام لے کے پوچھے گا، اے میرے بندے تو مجھ سے راضی تو ہے نا؟ آج جو میں نے تجھے دیا تو مجھ سے راضی تو ہے نا؟ وہ یا کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں اور میں تجھ سے پہلے بھی راضی تھا، آج بھی راضی ہوں۔ اللہ کہیں گے میرے بندے میں نے تجھے اس لیے غریب نہیں بنایا تھا، اس لیے بیماریاں نہیں دی تھی، اس لیے آزمائشوں کے اوپر نہیں ڈالا تھا کہ میں تجھے پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس وجہ سے تجھ سے میں نے یہ دنیا کی نعمتیں نہیں دی کہ میں تجھے اپنا محبوب سمجھتا تھا، اپنا پیارا سمجھتا تھا، اور میں اپنے پیاروں کو دنیا کی نعمتیں زیادہ نہیں دیا کرتا تاکہ وہ آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں۔ میں نے جو کچھ تجھے نہیں دیا
آج دینے کے لیے سب کچھ رکھا ہوا تھا۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ اپنے پیاروں کے غریبوں کے ساتھ، مسکینوں محتاجوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہمیں کوئی نعمت نہ ملتی، تاکہ آج ساری کی ساری نعمتیں مل جاتی، آج ساری کی ساری نعمتیں۔ اس وجہ سے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کتنے رحمان ہیں، رحیم ہیں کہ ہم سب کو نیکیوں کے میدان میں آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ لگا لو جتنی دوڑ، نمازوں کے پڑھنے میں، روزوں کے رکھنے میں، نیک بننے میں، اچھے اخلاق بنانے میں، عالی جنت بنانے میں لگانی ہے، لگا لو۔ موقع سب کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غریب جو ہے وہ زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، مالدار کرے گا، ان پڑھ نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا کرے گا، علم والے کریں گے، لا علم نہ کہ نہیں کر سکتے، نہیں ہے نا۔ بلکہ جس کو اللہ نے تھوڑا مال دیا ہے اس کو اپنے قریب آنے کا موقع زیادہ دیا ہے تاکہ وہ دعائیں بھی کر سکے۔ ورنہ عجیب حالات ہیں، جو جتنا مصروف ہے اس کے پاس اتنا ہی عبادت کا وقت نہیں ہے، جو جتنا لوگوں میں گھرا ہوا ہے اس کے پاس تو کھانے کا وقت نہیں ملتا، عبادت کا وقت کہاں سے ملے گا، ہے نا۔ عبد الملک بن مروان تھا نا، یہ وہ آدمی تھا جو روزانہ 6 پارے پڑھتا تھا، 6 پارے۔ جب بادشاہ بن گیا تو اس کو جب خبر پہنچی ہے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا اور تم بادشاہ بن گئے، تو اس نے قرآن کو بند کیا اور کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک، آج تیرے اور میرے بیچ میں جدائی کا دن آ گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کھولنے کی وہ توفیق موقع ہی نہیں ملا۔ ہم الحمدللہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، سارا دن پڑھنا پڑھانا، مسائل فتویٰ، یہ وہ دین کے کام ہے، لیکن ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بھی وقت نہیں ملتا۔ تو جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں اور زیادہ فیکٹریاں، کارخانے، پیسوں کی بھرمار ہے، ان کے پاس تو نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، کھانے کا بھی وقت نہیں ہے۔ یہ لوگ دنیا کے احمق ترین لوگ ہیں کہ یہ اپنے وارثوں کے مال کی چوکیداری کر رہے ہیں، تو چوکیدار ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں بنا رہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تمنا نہ کرو، آرزو نہ کرو جو میں نے بعضوں کو دے دیا اور تم کو نہیں دیا، ہے نا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں مردوں کے لیے۔ اچھا، اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے اور بتا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد گھر میں عورتوں پر حاکم ہوں گے اور مرد کی مانی جائے گی۔ یاد رکھیں ایک مرد کی جنت اس کی ماں ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنی ماں کو ناحق ناراض کیا، اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے، دوست یاروں کی باتوں میں آ کے، سسرال کی باتوں میں آ کے، تو مرد کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی جنت اس سے روٹھ گئی۔ ایک مرد کی جنت اس کی ماں ہے، ماں۔ تو کبھی بھی کوئی عورت، کوئی بیوی کوشش نہ کرے ساری زندگی کہ اپنے خاوند کو اس کی ماں سے کاٹ دے، جدا کر دے۔ جس عورت نے یہ کوشش کی کہ اس کے بیٹے کو اس کی ماں سے کاٹ دے، اللہ کی قسم پھر اس عورت کو بھی کوئی نہیں بچا سکے گا، اس کی بہو آ کر بھی اس کے بیٹے کو اس سے کاٹ دے گی۔ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ ماننے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ ماننے تو مر کے دیکھ۔ اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کی بچیوں کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ کہیں نہ کہیں اللہ یہ سب چیزیں نکال دیتے ہیں۔ تو ہر عورت یہ سمجھے کہ میرے میاں کی جنت وہ اس کی ماں ہے، اس کی ماں ہے۔ اور عورت کی جنت اس کا خاوند ہے، خاوند۔ عورت کی جنت اس کی ماں نہیں ہے، عورت کی جنت اس کی ماں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جنت ان کے خاوند بنایا ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے احادیث مبارکہ میں، قرآن کی آیت میں، کہ جو عورت اپنی ماں باپ کو راضی کر دے اس کے لیے فضائل ہیں۔ ہاں، عورت کو ضروری ہے جب تک ماں باپ کے گھر میں ہے ماں باپ کو راضی کرے،
اس وقت تک اس کو ماں باپ کو راضی کرنا حکم ہے. جب اپنے خاوند کے گھر چلی گئی تو خاوند کی رضا سب سے زیادہ مقدم ہے. وہ تو یہاں تک اللہ کہہ رہے ہیں اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، عورتوں کو دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر کوئی عورت چاہے کہ جنت کے 7 دروازوں سے پکارا جائے تو کیا کرے؟ ماں باپ کی خدمت کرے. نہیں کیا کرے نہ اپنی ماں باپ کی باتوں کو مانتی رہے. نہیں کیا کرے؟ وہ جو نمازوں کا اہتمام کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کو راضی کر لے. جنت کے جس دروازے سے چاہے مرضی داخل ہو جائے. 8 دروازوں سے ایسی عورت کو جنت پکارے گی، 8 دروازوں سے پکارے گی. تو یہ بڑی سعادت کی خوش قسمتی کی بات ہے. اور اگر جس عورت کا خاوند ناراض ہو کر سویا تو ساری رات فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے ہیں. تو یہ بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے. اپنی بچیوں کو بھی سمجھائیں، خود بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی جنت ان کے ماں باپ بنائے ہیں اور عورتوں کی جنت ان کے خاوند ہیں. اس بیلنس کے ساتھ زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی جنت بنا دیں گے، آخرت بھی جنت بنا دیں گے. لیکن اس میں کافی ساری چیزیں ظاہر ہیں. معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں. روز ہم تو یہ مسائل دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات سسرال کی طرف سے کتنی کمیاں، زیادتیاں، کتنی غلطیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں. اصل میں اب تفصیل چلنے میں کیا، ہمارا معاشرہ ان بیلنس ہو گیا. ہم دیکھتے مغرب کو ہیں، دیکھتے بڑے بڑے گھروں کو ہیں، رہتے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں. بچیوں نے وہاں جانا ہوتا ہے، ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ بچی وہ گھر جس جاتی ہے ملکہ بن جاتی ہے. لیکن ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، وسائل نہیں ہیں، یا بچوں کی تربیت نہیں ہے کہ بچوں کو اتنا پتہ ہو کہ اگر میں نے شادی کر لی ہے تو میری ماں کے حقوق کیسے ادا کروں گا، بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کروں گا. دل تو اللہ نے ایک بنایا ہے نا. جب تک ماں شادی نہیں کرتی اس دل میں ماں کی محبت ہوتی ہے. ماں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کی شادی کر دی، اب یہ محبت بٹ جائے گی، اس میں اس کی بیوی کی محبت بھی آئے گی، سسرال والوں کی محبت بھی آئے گی. ماں کو سمجھنا چاہیے اب میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے باپ بنا دیا، اب یہ ایک دل میں 3 محبتیں آ جائیں گی. میری محبت بھی ہے، بیوی کی محبت بھی ہے، اپنے بچوں کی محبت بھی ہے. ماں اپنے اس ایک دل والے بچے سے ساری ان محبتوں کی امید کرتی ہے جو وہ شادی سے پہلے دیا کرتا تھا. وہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. اللہ نے ایک دل بنایا ہے، اس ایک دل میں وہ بیچارہ کیا کرے گا. تو معاشرہ ہمارا اصل میں ان بیلنس ہو چکا ہے. بڑے مسائل ہیں. بچوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، بچیوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. انہیں بتانا پڑے گا کہ لڑکے کے کیا حقوق ہیں، شادی سے پہلے کیا حقوق ہیں، شادی کے بعد وہ کیسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا. میں تو کہوں گا آپ سے، ہماری اپنی ماؤں بہنوں سے، کہ اس وقت تک بچیوں کی شادیاں نہ کریں جب تک ان کو سارے حقوق نہ بتا دیں کہ میری بیٹی شادی سے پہلے تیرا سب سے زیادہ حق ہم پر تھا، ہمارا حق تجھ پر تھا. شادی کے بعد اب تیرا سب سے زیادہ حق تیرے خاوند پر ہے، تیرے خاوند کا تجھ پر ہے. اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں میرے بیٹے شادی سے پہلے ہاں تیرا حق ہم پر یہ تھا، ہم پر تمہارا یہ تھا، لیکن اب تیرے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پہ پرائی بچی بھیجی ہے، اب تیری کیا ذمہ داریاں ہیں، اب تجھے ایک رشتہ بھی نبھانا ہے سسرال والوں کا، کس طرح بیلنس میں لے کے چلنا ہے. میں تو یہ کہوں گا سب سے پہلے کہ بچوں بچیوں کی شادیاں کر کے اگر آپ چاہتے اپنے گھروں میں سکون رکھیں، اگر آپ چاہتی ہیں گھروں کا ماحول صحیح رہے، تو شادی کے پہلے دن ہی اپنی بہو کا کچن الگ کر دیں. شادی کے شروع میں ان کو بالکل ان کے بتائیں رولز، آداب، حقوق کیا ہیں، اور ان کو شروع سے ہی وہ رکھیں تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی بہویں بیٹیاں بن کے رہیں گی. لیکن جب ساس چاہے کہ میں اس پر بھی بچیوں کی طرح اپنی حکمرانی چلاؤں، وہ بیچاری آج کل کی بچی کالج یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہے، اس نے ڈرامے بھی دیکھے ہیں، میگزین بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ آتی ہے کہ میں کسی گھر میں ملکہ بن کے جاؤں، اپنے ارمان کو پورے کروں، اپنی ایک دنیا بساؤں. ساس وہاں بسانے نہیں دیتی تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو یعنی بہت سارا اس کا انشاءاللہ کبھی میں تفصیل سے بات وہ پوائنٹ ذکر کروں گا کسی اور ہفتے والے بیان میں. اب تو بہت سارا ہمارا رہ گیا ہے، اس بات کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے
مردوں کو حکمران بنایا ہے، اور پھر بتا بھی دیا کہ گھر کے اندر عورتیں کون سی سب سے زیادہ وہ اچھی ہیں، جنتی ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ ہیں نیک عورتیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت بھی کرتی ہیں، مردوں کے جانے کے بعد اپنی حفاظت بھی کرتی ہیں، ان کے گھر کا بھی خیال کرتی ہیں، اور کبھی بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ صحابہ نے کہا جی بتائیں۔ حضور نے کہا خیر النساء امرأۃ اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی مالها ونفسها، بہترین عورت جنتی وہ ہے کہ جب اس کو تم دیکھو تو تم کو خوش کر دے، یعنی خاوند دیکھو تو خوش کر دے، اور جب خاوند کوئی حکم کرے تو اس کے حکم کو بجا لائے، اور جب وہ غائب ہو تو اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ساری روایات ابھی تک برقرار ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں، جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور فرما بردار ہو اس کے لیے ہواؤں میں پرندے، سمندر میں مچھلیاں، آسمانوں میں فرشتے، جنگل میں درندے تک دعا کرتے ہیں، جنگل میں درندے تک دعا کرتے ہیں۔ اس کو پھر کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھر ماں باپ کے دعاؤں کی، اللہ والوں کی دعاؤں کی، اسے کسی اور کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کو ہر حال میں خوش رکھے تو میرے نبی فرما رہے ہیں اس کے لیے کون کیا کرتا ہے؟ ہواؤں میں پرندے، جنگل میں درندے، سمندر میں مچھلیاں، اور آسمان پہ فرشتے دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے نیک کیا کہا آپ علیہ السلام نے، الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا ساز و سامان ہے۔ دنیا میں انسان کو کچھ بھی مل جائے، محلات مل جائیں، صدارت کا عہدہ، وزارت کا عہدہ، ڈاکٹریٹ کی ڈگری، علماء کا منصب، مفتیان کرام کا منصب، کچھ بھی مل جائے، لیکن سب سے اچھی چیز جو میں کسی کو دنیا میں دیتا ہوں المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ سب سے بڑا خزانہ جو دنیا کی چیزوں میں سے میں کسی کو دیتا ہوں وہ نیک اچھی بیوی ہے۔ جس کو وہ مل گئی دنیا جنت ہے، کچھ بھی نہ ہو دنیا جنت ہے، لیکن جس کو سب کچھ ملا اور اچھا گھر نہ ملا، گھر کا سکون نہ ملا، تو دنیا بھی جہنم ہے، دنیا بھی جہنم ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر عورت کچھ نافرمانی کرے تو کیا کرو؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اگر عورت کچھ نافرمانی کرے تو پہلا کام کیا کرو؟ پہلا کام کیا کرو کہ اس کا بستر الگ، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے، ہے نا۔ اگر وہ سمجھے نا تو کیا کرو؟ اس کا بستر الگ کر دو، اس کو الگ سلایا جائے۔ تب بھی نہ سمجھے تو انتہائی قدم اٹھاؤ۔ وہ کیا ہے؟ انتہائی قدم یہ ہے کہ اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کر دو، چہرے پر نہ مارو، باقی پٹائی کر دو۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن تو چونکہ اب آپ کو یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عورتوں کی پٹائی کا حکم دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں قرآن کریم تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے نا، یہ شہریوں کے لیے بھی ہے، دیہاتیوں کے لیے بھی ہے، جنگلیوں کے لیے بھی ہے، صحرا والوں کے لیے بھی ہے، شریف الطبع لوگوں کے لیے بھی، اکھڑ مزاج کے لیے بھی ہے، با کردار لوگوں کے لیے بھی ہے، بے حیا بے کردار لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اسلام نے ہر قسم کی عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی۔ بعض عورتیں تو وہ ہوتی ہیں اتنی حیا والی، اگر خامن نظر اٹھا کے گھور کے دیکھ لے تو سہم جاتی ہیں۔ بعض وہ ہوتی ہیں جن کا خامن روٹھ جائے تو بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں، اور بعض وہ ہوتی ہیں جنہیں ذرا تھوڑی سی لتر پریڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تھوڑا سا ان کو مار کٹائی اس کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دیہات کی یا وہ علاقہ غیر یعنی پہاڑی علاقوں کی عورتیں، وہ پسماندہ علاقوں کی عورتیں، وہاں کلچر ہے، وہاں بیٹیاں دیکھتی ہیں ماؤں کو کہ ہمارے ابا اماں کو مارا کرتے تھے، بیٹا دیکھتا ہے کہ میں نے بھی پھر جو ہے نا وہ اس کی بچی کو مارنا ہے، وہاں یہ کلچر ہے، وہ اس سے کام نکلواتے ہیں۔ تو یہ وہاں کے لیے حکم ہے۔ تو بالکل عورتوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا حکم دے دیا اور عورتوں کی پٹائی کا کہہ دیا، یہ تو کچھ وہ ہیں روایات ہوتی ہیں۔
خود ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو عورتوں کے مارنے سے بالکل منع کر دیا تھا، روک دیا تھا، لیکن ہماری عورتیں شیر ہو گئیں کہ اب تو اللہ کا حکم آ گیا اور صحابہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتے نہیں ہیں، تو عورتیں دلیر ہو گئیں، شیر ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اجازت دے دی۔ اور یہ آیت اتری کیسے ہے، اس کا شان نزول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ زید بن ابی زہیر نے اپنی بیٹی حضرت حبیبہ کا نکاح حضرت سعد بن ربیع سے کر دیا۔ ان کے آپس میں اختلاف ہوئے، شوہر نے بیوی کو ایک تماچا مارا، حضرت حبیبہ نے اپنے والد سے شکایت کی، والد لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے حضرت حبیبہ کو کہا کہ تمہیں حق حاصل ہے کہ اپنے خاوند کو ایک تماچا مار دو، اتنی ہی زور سے جتنی زور سے انہوں نے مارا ہے، تاکہ بدلہ پورا ہو جائے، چونکہ یہ قصاص اور یہ جو احکام تھے بدلہ لینا شریعت نے اجازت دے رکھی تھی۔ تو اب حضور نے فرما دیا، اب یہ دونوں حکم سن کے چل پڑے اور کہ حضرت سعد سے ان کی بیوی اپنا انتقام لے گی، اتنے میں یہ آیت نازل ہو گئی ہے نا، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ ان کو پہلے سمجھاؤ، نہ سمجھے تو بستر الگ کر دو، پھر بھی نہ سمجھے تو ذرا سی تھوڑی سی پٹائی کر دو۔ اب اس کے درجے، جو عورت آنکھوں کے دکھانے سے ٹھیک ہو سکتی اس کے ساتھ وہ کیے جائے، جس کو اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ کے آنے سے اصلاح ہو سکتی ہے وہاں جا کے اصلاح کی جائے، جس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے ساتھ روٹ جانے سے اصلاح ہو سکتی ہے خاوند روٹ کے اصلاح کر لے، جس کو تھوڑا سا مارنے سے اصلاح ہو سکتی ہے وہ مار کے اصلاح کر لے۔ اصلاح کرنا مقصود ہے، اس کے علاوہ کچھ مقصود نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اور ساری ذمہ داریاں وہ مردوں کی بتائی ہیں، اور عورتوں کو بڑے حقوق میں نے عرض کیا پہلے بھی دیے ہیں۔ بچی ہوتی ہیں ماں باپ کی نگرانی میں، بیوی بنتی ہیں خامن کی نگرانی میں، ماں بن جاتی ہیں تو اپنی اولاد کی نگرانی میں۔ ہمارے ہاں تو اللہ کا کرم ہے، عورتیں ملکہ بن کے زندگی گزارتی ہیں۔ ہم ماؤں کی شکلوں میں دیکھتے ہیں تب بھی حکمرانی، بیویوں کی شکلوں میں دیکھتے ہیں تب بھی حکمرانی، انہی کا حکم چلتا ہے گھر میں، مرد کی تو چلتی کوئی نہیں ہے۔ میری تو کم از کم اپنے گھر میں کوئی نہیں چلتی ہے۔ بیٹیوں کی شکل میں ہو ان کے بھی ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں تو عورتیں ملکہ بن کے رہتی ہیں، پر شرط یہ ہے کہ مرد وہ عزت دار ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو تربیت دیں، عورت کے احترام سکھائیں، تو اللہ کی قسم اللہ گھروں کو جنت بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کے ان حقوق کو، یہ اس میں کافی ڈیٹیل ہے، لیکن اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا پھر ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، سارا پارا ہمارا کور نہیں ہوگا۔ یہ صرف میں ایک اشارے کرتا جا رہا ہوں، ورنہ تو قرآن میں ظاہر ذکر کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور الحمدللہ ہم ہفتہ واری جو درس دیتے ہیں، ہر ہفتے کو جو درس دیتے ہیں، تو اس میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ پھر میں ایک ٹاپک کو لے کے چیزیں ذکر کرتا ہوں جس میں ہمارے معاشرتی پہلو ہوتے ہیں۔ تو اب تو بس یہ موٹی موٹی باتیں میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد چل کے اللہ تعالیٰ نے حقوق کا ذکر کیا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ وہ حقوق ذکر کر رہے ہیں کہ حقوق کیا ہیں، ہے نا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ یہ ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایمان والوں سے وعدہ لیا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ الحمدللہ وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے نا۔ اور دوسری جگہ اللہ کہہ رہے ان اللہ یأمرکم بالعدل، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، قرابت داروں کے ساتھ احسان کا، صدقے کا حکم دیا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ عام مسکینوں فقیروں کو دینے میں تو صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو دیا جائے تو اللہ دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک صدقے کا دوسرا صلہ رحمی کا، ایک صدقے کا ثواب دوسرا صلہ رحمی کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھ لیں، لیکن ہم دو دیورانیاں جیٹھ اور اس طرح اکٹھے رہتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جیٹھانی کو دیورانی کو
ہماری بہو کو یا ہماری کسی رشتہ دار کو ضرورت ہے لیکن ہمارے ساتھ نہیں بنتی ہے، ہم کہیں اور دے دیں گے، ان کو نہیں دیتے، صرف اپنی ایگو انا کی وجہ سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا خیال کرنا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عام لوگوں کو دینے کا ایک گنا اجر ہے، رشتہ داروں قرابت داروں کو نوازنے کا دوہرا اجر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یتیم اور مسکین کے بارے میں خیال کرنے کا کہا، اور پھر یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم ذہن میں رکھیں، یتیم کہتے ہیں وہ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بلوغت بالغ ہونے سے پہلے یتیم ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد ان کا یتیمی والا حکم ختم ہو جاتا ہے، ورنہ تو سارے ہی یتیم ہیں، ہر کسی کے اما ابا فوت ہو گئے۔ آپ میں سے جو بزرگ خواتین ہوں گی ان کے بھی اما ابا چلے، وہ بھی یتیم ہیں۔ تو یتیم ہونے کا جو حکم لگتا ہے وہ بلوغت سے پہلے ہے، بلوغت کے بعد یتیمی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کا کہا کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو، چوتھے نمبر پر پڑوسیوں کا حق ہے، اور اس میں دائیں بائیں والے پڑوسی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پڑوسیوں کے حق کے بارے میں اتنا حکم دیا کرتے تھے، اتنی تاکید ہوتی تھی کہ مجھے لگنے لگا کہیں اللہ میراث میں پڑوسیوں کو شریک نہ بنا دے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو اپنا رشتہ دار ہو، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض پڑوسی وہ ہیں جن کے 2 حق ہیں، بعض وہ ہیں جن کے 3 حق ہیں، 3 حق۔ بات چل رہی ہے پڑوسیوں کے حقوق کی، تو بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا 1 حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے 2 ہیں، بعض وہ ہیں جن کے 3 ہیں۔ وہ پڑوسی جس کا 1 حق ہے وہ غیر مسلم ہے، جس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے نا، وہ غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس نے سلوک کیا جائے۔ اور 2 حق والا پڑوسی کون ہے؟ جو پڑوسی بھی اور مسلمان بھی ہے، اس کے 2 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کا اور ایک پڑوسی ہونے کا۔ اس کا ہم خیال بھی کریں گے، رعایت بھی کریں گے، اس کو ہم تحفے تحائف بھی لین دین کریں گے، کھانے بھی کھلائیں گے، کھائیں گے بھی، ہدیہ کا لین دین بھی کریں گے، ہم سارے معاملات کریں گے اس کے ساتھ، اور اس کی رعایت بھی کریں گے۔ اور 3 حق والا پڑوسی کون ہے؟ وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہر مسلمان مرد و عورت پر 3 حقوق ہیں، ایک اس کے پڑوسی ہونے کا حق ہے وہ ادا کرے، ایک اس کے مسلمان ہونے کا حق ادا کرے، ایک اس کے رشتہ دار ہونے کا حق ادا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی محلہ کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل وہ لوگ اور وہ گھر والے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ محلہ ہوتا ہے نا، ہر محلے میں گھر ہوتے ہیں، تو اللہ کے ہاں فرشتوں کی نظروں میں سب سے افضل گھر وہ ہے کہ جس گھر کے لوگ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو بال پڑوسیوں کے بھی اور بہت سارے فضائل ہیں۔ اسی طرح ہم نشین کا بھی حق ہے، والصاحب بالجنب، ہم جن کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو سفر کرنے والوں کا بھی حق ہے، ہمارے ساتھ ٹرین میں کوئی بیٹھے ان کا بھی خیال کریں، ہم فلائٹ میں جا رہے ہیں ان کی بھی رعایت کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم اپنا ہی سفر میں پتہ چلتے ہیں انسان کے اخلاق کیسے سے، تو سفر میں جب ہوں تو ان کا بھی خیال کریں، ان کی بھی رعایت کریں، ان کے بھی حال احوال کا جائزہ لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں بخل کے بارے میں؟ الذین یبخلون، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی سخت قسم کی وعید ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر صبح کو 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ بھلائی کے راستہ میں خرچ کرنے والوں کو اچھا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو مال و دولت کی تباہ سے ہمکنار کر، جو بخیل ہے خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کے مال کو تباہ فرما دے، اس کے مال کو تباہ فرما دے۔ تھوڑی دیر میں
کہ اللہ بخیل کے مال کو تباہ کر دے، بخیل کے مال کو برباد کر دے، اور جو خرچ کرتا ہے اس کے مال کو آباد کر دے۔ تو بہت سارے فضائل ہیں۔ آپ فرما رہے اے اسماء خیر کے راستے میں خرچ کیا کر، گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ اللہ تمہیں بھی گن گن کے دینا شروع کر دے گا، گن گن کے دینا شروع کر دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب اور جہنم سے دور ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے، جہنم کے قریب ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضائل، بخیلوں کی بڑی بدبختی کی علامتیں اور خرچ کرنے والوں کی سعادت مندی کی علامتیں بتائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو عادتیں کسی ایمان والے میں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان والے میں دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ دو عادتیں وہ کیا ہیں؟ ایک ایمان والا بخیل نہیں ہو سکتا، اور ایمان والا بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ بخیل نہیں ہو سکتا اور بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ تو خرچ نہ کرنے والوں کو شریعت نے متکبر بتایا ہے، اور بڑی سخت قسم کی ڈانٹ اللہ تعالیٰ نے پلائی ہے۔ اس کے بعد چل کر اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ جو امانت کے اہل ہیں ان کو ان کی امانتیں سپرد کر دو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو امانت کا حقدار ان کو ان کی امانتیں سپرد کر دو۔ اصل میں یہ کسی شان نزول کے بارے میں اتری ہیں، شان نزول کے بارے میں۔ اس میں ہوا کیا تھا؟ عثمان بن نبی طلحہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے، اور لوگ بیت اللہ میں داخل ہو کر عبادت کرتے تھے، سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے لگے، تو عثمان بن نبی طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو روک دیا اور اندر نہیں جانے دیا، اس وجہ سے کہ یہ ہم میں فتنہ پھیلا رہے ہیں اور ہمارے رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے کاٹ رہے ہیں۔ اور انہوں نے ذرا کچھ برا بھلا کہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بردباری اور حوصلے کے ساتھ کچھ فرمایا اور کہا اے عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں۔ عثمان بن نبی طلحہ نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو اس دن قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بڑھتا گیا، چلتا گیا، تو عثمان کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب ایک دن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ جب مکہ فتح ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عثمان بن نبی طلحہ کو بلاؤ، تو وہ آئے اور ان سے حضور نے چابی لے لی بیت اللہ کی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب چابی لی تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی مجھے دے دیں۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی مجھے دے دیں، چونکہ بیت اللہ کی چابی پہلے یہ عربوں میں ہی اور آپ حضرت اس خاندان میں چلتی آ رہی تھی، ہے نا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ مجھے دے دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں یہ چابی میں عثمان کو دوں گا، عثمان بن نبی طلحہ کو دوں گا۔ اور عثمان بن نبی طلحہ کو بلایا اور کہا کہ عثمان تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے مجھے بیت اللہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی تھی، اور میں نے تمہیں کہا تھا ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیت اللہ کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے گا اور جس کو میں چاہوں گا دے دوں گا۔ تو آج یہ بیت اللہ کی کنجیاں میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے آیتیں بھی اتار دی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو، حقدار کو دو، حقدار کو دو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی، قیامت تک
جو بھی تم سے یہ چابی لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا. اور آج تک اسی خاندان میں بیت اللہ کی چابی چلی آ رہی ہے. جب بھی بیت اللہ میں کوئی معزز مہمان جاتے ہیں تو اسی خاندان کا فرد وہ چابی کے ساتھ تالا کھولتا ہے. تو یہ اللہ کی اہم شان ہے. اللہ کا فضل ہوا لوگوں پر اور اس خاندان کے آدمی پر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ چابی اپنے داماد کو علی کو نہیں دے رہے ہیں, اپنے صحابہ کو نہیں دے رہے ہیں, بلکہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی. اور یہ جب حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو چابی ملی ہے تو فوراً اسی وقت اپنے پورے خاندان کے ساتھ مسلمان ہو گئے. یہاں جو ہے نقطہ اللہ ذکر کر رہے وہ کیا ہے کہ کوئی کام اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہیے. اور پھر میرے نبی نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب کوئی کام ذمہ داری کسی نہ اہل کے سپرد کر دی جائے تو پھر ہلاکت کا انتظار کرو, تباہی کا انتظار کرو, بربادی کا انتظار کرو. اب دیکھیں بیت اللہ کی چابی, بیت اللہ کا تالا کھولنا اس خاندان میں چلا آ رہا تھا جو کہ کافر تھا, لیکن وہ وہاں کا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے تھے. اس نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری, خیانت نہیں کی, تو پتہ چلا یہ اس کام کے اہل تھے تو اللہ کے نبی نے بھی کام ان کو دیا. آج ہمارے ہاں, ہمارے ملک میں, ہماری جگہوں میں, ہماری مسجدوں میں, ہمارے علاقوں میں کوئی بھی کام میرٹ پر نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے دین کا بگاڑ ہے. کیسے؟ ہمارا یہ کلچر بن چکا ہے کہ ہر داڑھی والوں سے مسائل پوچھ لیتے ہیں, حالانکہ ہر داڑھی والے سے مسئلہ پوچھنا جائز نہیں ہے. سوائے مفتی کے کسی حافظ صاحب, قاری صاحب, مولانا صاحب سے بھی مسئلہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے جو شرعی بڑے مسائل ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا ہے, مسائل پوچھنے والے بھی پوچھتے ہیں, بتانے والے بھی بتا دیتے ہیں. اب جب نااہل سے پوچھا جا رہا ہے وہ جواب دے گا تو معاملے میں بگاڑ آئے گا, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو بہرحال ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. ہم اپنے ہاں کسی کو ملازم رکھتے ہیں, ڈرائیور رکھا جائے تو اس میں ڈرائیور والی خوبی ہونی چاہیے, وہ اس کا اہل ہے. گارڈ رکھا جائے تو اس میں حفاظت والی خوبی ہونی چاہیے, وہ جیسا سبھی ہے. ہمارا کام یہ تب پورا ہوگا جب وہ اچھی حفاظت کر سکے. تو ہر عہدوں پر ہم نے کیا کیا ہوا ہے, وہ غلط لوگ بٹھائے ہوئے جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑ گیا. آپ اندازہ لگائیں, ہمارے یہاں بڑی بڑی مسجدیں ہیں, جبکہ مسجدوں کے اندر ائمہ کون ہیں؟ ائمہ ایسے لوگ کئی. دیکھیں شہروں میں تو اچھی حالت ہے, لیکن گاؤں دیہات میں صورت حال یہ ہے کہ جس کو نماز نہیں پڑھانی آتی, جس کی تجوید ٹھیک نہیں ہے, لیکن بس وہاں با اثر آدمی وہ نماز پڑھا دیتا ہے, اور اس کو مسئلوں کا علم نہیں, وہ مسئلے بتا. مجھے خود رونا ایک بڑی سوسائٹی میں جانا ہوا, جمعہ وہ آدمی پڑھا رہا تھا جو نہ حافظ ہے, نہ قاری ہے, نہ عالم ہے, اور وہ وہاں بیٹھ کے غلط مسائل لوگوں کو سکھا رہا ہے. لیکن کیا, بس ہمارے عجیب روایت چل پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو اہل ہیں ان کو امانت سپرد کریں. آپ بھی اپنے چلیں, ان چیزوں کو چھوڑیں. آپ کو آپ کے گھر کی باتیں بتاؤں کہ بچے 4-5 ہیں, جس بچے میں زیادہ اہلیت ہے کام کو آگے لے کے چلنے کی, گھر کے نظام کو سنبھالنے کی, اپنی ذمہ داریاں اس بچے کے حوالے کریں. اس بچے کو چھوڑ کر کسی اور کے حوالے کریں گے تو یہ خیانت ہوگی اللہ کی دی ہوئی امانت میں, ہے نا. وہ بھلے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, تو جو جس کام کا اہل ہے اس میں پھر چھوٹا بڑا بزرگ یہ نہ دیکھیں, اس میں اہلیت دیکھنی چاہیے, میرٹ دیکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے میرٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے, اور میرٹ کے خلاف جانے والے کو اللہ تعالیٰ نے امانت میں خیانت کرنے والے کا کہا گیا ہے. تو یہاں پہ یہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ آ جانے کے بعد پھر کسی اور کو فیصلہ کرنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے. جب میرے نبی کا فیصلہ آ جائے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آنے کے بعد پھر کسی چون چراں کی اجازت اور گنجائش نہیں. یہ آیت اتری کیسے؟ اصل میں ہوا یہ تھا, ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا. منافق ظاہر ہے تھا تو مسلمان, کلمہ پڑھتا تھا, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, لیکن دل میں اس کے کفر چھپا ہوا تھا, ہے نا. وہ بہروپیہ تھا,
چوہا اور سانپ بن کر وہ مسلمانوں میں گھسا ہوا تھا۔ تو یہودی کی اور اس منافق کی لڑائی ہو گئی۔ اب لڑائی کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو ہم فیصلہ کرواتے ہیں۔ منافق کہنے لگا یہودی سے ہم فیصلہ تمہارے سردار کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا نہیں، ہمارے سردار نہیں، تمہارے سردار محمد سے فیصلہ کروائیں گے، کیونکہ یہودی کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حق کے خلاف نہیں کرتے، ہمیشہ حق پر رہ کر فیصلہ کرتے، اور میں حق پر ہوں تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ منافق ان کی قوم کا بندہ ہے، اس کے حق میں نہیں کریں گے، اور منافق کو پتا تھا کہ حضور بھی حق پر کرتے ہیں، لہٰذا فیصلہ میرے خلاف ہوگا تو ہم حضور سے نہیں کرواتے۔ تو دونوں نہیں مانے۔ اچھا پھر دونوں بڑی مشکل سے مان گئے، یہ منافق کو منوایا تو فیصلہ لے کر حضور کے پاس ہے، وہی ہوا جس کا منافق کو خوف تھا۔ منافق کے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور منافق کے خلاف کر دیا۔ اب جب فیصلہ دیا تو باہر آ کر منافق نے ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگا میں محمد کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، میں نہیں مانتا۔ اب یہودی نے کہا پھر کیا کرے گا؟ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر فیصلہ کرے گا۔ عمر کے پاس منافق کیوں لے کر آیا؟ اس کے گمان میں یہ تھا، بشر نامی منافق تھا، اس کے گمان میں یہ تھا کہ حضرت عمر یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، چلو میں جیسا سا بھی ہوں، ہو تو مسلمان نہ، تو عمر میری رعایت کر کے وہ میری طرفداری کریں گے اور وہ یہودی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب یہ دونوں حضرت عمر کے پاس جب پہنچے ہیں، حضرت عمر کو سارا واقعہ بتایا کہ ہم میں لڑائی ہوئی، یہ معاملہ ہے، اور ہم پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، اور حضور کے پاس جانے کے بعد حضور نے یہ منافق کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور منافق نے کہا اے عمر آپ فیصلہ کریں، میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھہرو، اندر گئے، تلوار لا کر فوراً گردن کاٹ دی اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو میرے نبی کا حکم نہیں مان رہا، میرے نبی کا فیصلے سے روگردانی کر رہا ہے، تو عمر کی تلوار ہی تیرا فیصلہ کرے گی۔ تو یہاں اللہ نے یہ بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ آنے کے بعد وہ پھر کسی اور کے فیصلے کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ اس 5ویں پارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ یاد رکھیں یہاں اللہ تعالیٰ جنت کے درجات بتا رہے ہیں، جنت کے مرتبے بتا رہے ہیں۔ واقع یہ ہوا اصل میں ایک مرتبہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ صحابہ حاضر ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہے، بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں، آپ کو دیکھ کر سکون ملتا ہے، آپ کو دیکھے بغیر بے چین رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے یہ فکر لگ گئی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ تو جنت میں ہوں گے اور سب سے اعلی درجات میں ہوں گے، پہلے تو مجھے یہی معلوم نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، اور اگر جنت میں چلا بھی جاؤں تو آپ کو وہاں نہ پاؤں تو میرا تو وہاں پہ بھی دل نہیں لگے گا، میں کیسے صبر کروں گا، میں آپ کو دیکھے بغیر کیسے جی سکوں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صحابی کی یہ حالت دیکھی اور یہ شوق دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں کل اللہ قیامت میں بھی اپنے نبی کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرمائیں گے، صدیقین کے ساتھ اللہ جگہ دے گا، شہداء کے ساتھ اللہ جگہ دے گا۔ تو بہرحال جنت میں وہ اللہ تعالیٰ ملاقاتیں کروائے گا، ظاہر حضور والی جنت میں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ کیا کریں گے، کیسے؟ بعض لوگوں کو حضور کا دیدار ہفتے ہفتے ہوا کرے گا، بعض کو مہینے مہینے، اور بعضوں کو روزانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی بیٹھک نصیب ہوگی۔ اب یہ صورتحال کیا ہوگی؟ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو یہ ہوگی۔ حضرت خنسا تھی نا، 3 بیٹے
اور خامن شہید ہوا پڑا ہے اور لوگوں نے آ کے بتایا کہ تیرے 3 بیٹے کٹے پڑے ہیں، خامن کٹا پڑا ہے، کہنے لگے ان کا چھوڑو، یہ بتاؤ محمد کس حال میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا حالت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے، کہا اللہ کا شکر ہے، مجھے اپنے اولاد کے خامن کے مر جانے کے شہادت پر کوئی غم نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں تو سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ تو یہ صرف مردوں کا نہیں، عورتوں کا بھی شوق ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں سے اوپر کے درجات والوں کو دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے درجے بنائے ہیں، 6236 منزلوں کی جنت ہے۔ دنیا میں ابھی تک جو بڑی سے بڑی عمارت بنی ہے وہ 150 منزلہ برج العرب ہے، برج خلیفہ ہے، اور ابھی بن رہی ہے، کتنی چلی جائیں گی؟ 200 300 500 ہزاروں پہ لے جائیں گے۔ لیکن ہماری جو عمارتوں کا لینٹر میں 1 فٹ کا ہوتا ہے، 10 انچ 1 فٹ کا زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ نے جو 2 جنتوں کے بیچ کا لینٹر ہے وہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ 2 جنتوں کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے۔ اور جو اوپر کی جنت ہے، واہ واہ کیا کہنے، کیا مزے، روایات میں آتا ہے کہ جنتی اپنی جنت میں بیٹھے ہوں گے، انہیں بڑی خوبصورت قسم کی خوشبو محسوس ہوگی، فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں سے آئی، کدھر سے آئی؟ تو کہیں گے جو آپ سے اوپر والا جنتی ہے اس نے اپنی جنت میں کروٹ لی، اپنے بیڈ روم میں اس کے بستر کی کروٹ سے یہ خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ جنتی حیران ہوگا، کہے گا واہ واہ، اس کے بستر سے یہ خوشبوئیں جو میرے بیڈ روم کی الماریوں میں میری خوشبوؤں میں بھی نہیں ہیں۔ پوچھے گا اس نے کیا کیا تھا، کیا کیا تھا جو اتنی بڑی جنت ملی؟ تو فرشتے کہیں گے اس نے دنیا میں اور دنیا کے اندر جب کرنے کا وقت تھا تم سے 1 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ ایک نمبر کی اتنی قیمت اللہ دے گا، اتنی قیمت دے گا۔ تو جنتیوں میں 2 جنتوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اب کسی کے رشتہ دار اوپر کی جنت میں، کسی کے نیچے کی جنت میں، کسی کے کہاں کسی کے کہاں، تو ملاقات کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے اوپر والے تو نیچے والے اوپر جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ رشک کریں گے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کیا کرے گا؟ نیچے والے جنت کو اوپر والے دکھائے گا کھڑکیوں کی شکل میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اوپر والے وہ نیچے آیا کریں گے تاکہ ملاقات کریں، اوپر والے جنتی وہ نیچے والے جنتیوں کے پاس آیا کریں گے تاکہ ان کے ساتھ ملاقات کر لیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے وہ کرے گا۔ تو ہم سب کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس والے جنت مل سکتی ہے، لیکن محنت کرنی پڑے گی۔ ایک رات تہجد کے وقت میں کعب اسلمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی، مسواک وغیرہ لے کر آئے تو حضور نے خوش ہو کر فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کعب اسلمی نے کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اعنی علی بکثرت السجود، تو پھر نمازوں کی تعداد بڑھا دو، اللہ جنت میں تمہیں میرا ساتھی بنا دے گا۔ یتیم کی کفالت شروع کر دو، یتیموں کی کفالت کرنے سے اللہ جنت میں تمہیں میرے ساتھ جمع فرما دے گا۔ تو بہرحال یہ بڑے بڑے فضائل اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ جنت کے اعلیٰ درجات کے حصول کے لیے۔ اور جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے نہ عرب ہونا ضروری ہے، نہ ہی کوئی بہت زیادہ عبادت گزار ہونا ضروری ہے، ہاں اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ نے یہ آیتیں اتاری تھی نا، جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا وہ جو بھی ہو جنت میں میرے نبی کے ساتھ جائے گا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جنت کی آیتوں کے اترنے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، کچھ بھی حکم کے اترنے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارا حشر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کریں گے، اس بات سے جتنی خوشی ہوئی ہے نا۔ ایک حبشی آ گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے حسن و جمال میں ہر چیز میں ممتاز ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت بھی عطا کی، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں تو کیا میں جنت میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ ایک حبشی جو کہ غیر مسلم تھا حضور سے پوچھ رہا ہے
کہ میں تو کافر ہوں، حبشی ہوں، کالا کلوٹا ہوں، بدصورت ہوں، آپ نبی ہیں، حسن و جمال کے شاہکار ہیں، کیا آپ پر ایمان لا کر میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ضرور، تم اپنی حبشیانہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے۔ 1000 سال کی مسافت سے اللہ ان کے چہرے کی چمک جنت والوں کو دکھائے گا، 1000 سال کی مسافت سے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کو فلاح و نجات اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ سن کر مجلس میں شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، دربار میں حسنات کتنی سخاوت ہے تو پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ اتنی نیکیاں ملیں گی تو یہ ہوگا، قیامت کے دن ایک آدمی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی نیکیاں کہ پہاڑوں پر رکھی جائیں تو پہاڑ کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں اور ان سے موازنہ کیا جائے تو انسان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، ہم جتنی بھی نیکیاں کر لیں، دیکھیں خدا نخواستہ آنکھ خراب ہو جائے نا، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، بائی پاس اللہ نہ کرے کسی کو کروانا پڑے، اللہ ہم سب کو یہاں آنے جانے والوں کو، ہمارے پیاروں کو صحت عافیت ایمان و عمل کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم ایک انسان کروڑوں روپے کا ہے، سانس مصنوعی سانس دینا پڑ جائے نا، سلنڈر لگانا پڑ جائے، ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں، ہم اللہ کا یہ دیا ہوا سانس روزانہ لاکھوں کروڑوں دفعہ لیتے بھی ہیں، نکالتے بھی ہیں، اللہ ہم سے کوئی پیسہ اور چارج نہیں کرتا، صرف کہتا شکر تو ادا کیا کرو۔ چشمے لگوانے پڑ جائے نا، ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں، لینس ڈلوانے پڑ جائیں ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں، اللہ نے ہم اپنی قدرت سے یہ دوربین خوردبینی آنکھوں میں لگا دی، آسمان تک دیکھ سکتے ہیں، آسمان تک، لیکن اللہ کیا کہتا ہے ان آنکھوں کا بھی تو حق ادا کرو، آنکھوں کا بھی تو حق ادا کرو۔ تو بہرحال اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جو ہماری نیکیوں کے مقابلے میں نیکیاں کم پڑ جاتی ہیں، اللہ کی نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، موت تمہیں آ کر رہے گی، موت سے نہیں بھاگ سکتے، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ افلاطون نے موت سے بھاگنا چاہا اس کو بھی آ گئی، شداد نے بچنا چاہا اس کو بھی آ گئی۔ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک بندہ وزیر بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت انسانی شکل میں آتے ہیں اور انسانی شکل میں آ کر اس وزیر کو گھوری جا رہے ہیں۔ جب وہ ملک الموت چلے گئے تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بندہ جو آیا مجھے بڑے غور سے دیکھی جا رہا تھا، کون تھا؟ کہ یہ ملک الموت تھے، عزرائیل تھے، عزرائیل آنے والا۔ وہ وزیر گھبرا گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے تو خوف اور خطرہ محسوس ہو رہا ہے، آپ یہ کریں کہ ہواؤں سے کہ مجھے ہندوستان چھوڑا ہے، ہندوستان یہاں سے 1 مہینے کی مسافت پر ہے، تو وہاں جا کر میں زندگی گزاروں گا، میں تو اسرائیل سے ڈر چکا ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا چلیں ہواؤں سے اس کو چھوڑا، صبح کو ہوائیں چلی ہیں، تخت پر بٹھایا ہے، شام کو ہندوستان میں اتارا ہے۔ جب ہندوستان میں اترا ہے تو فوراً حضرت اسرائیل نے آ کے اس کی جان نکال لی۔ اگلے دن اسرائیل پھر آئے اس کے پاس، حضرت سلیمان کے پاس، اور آ کر حضرت اسرائیل پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ آپ کے پاس بیٹھا تھا کون تھا؟ کہ میرا وزیر تھا۔ حضرت سلیمان نے بھی پوچھا کہ آپ اس کو گھور کیوں رہے تھے؟ سلیمان کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے کہا تھا اس بندے کی جان نکالنی ہے ہندوستان میں اور کل نکالنی ہے، اور آج ہی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور یہاں سے ہندوستان کی مسافت 1 مہینے کی ہے، تو میں پریشان تھا کہ یہ نکالنی ہے جان وہاں پہ، یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ لیکن جب میں اپنی اس کی جان نکالنے کے لیے گیا
تو یہ وہاں موجود تھا۔ تو یہی ہے اینما تکونوا، جہاں بھی چلے جاؤ، بھاگ جاؤ، دوڑ جاؤ، بچ جاؤ، جان آ کر رہے گی، اللہ مار کے رہے گا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو وقت ہے زندگی گزارنے میں عبادت کے کرنے کا۔ آخری بس ایک حکم اور سنا کے بعد ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ، چھٹے پارے میں ایک بڑا حکم یہ ہے کہ جو کوئی کسی کی جائز سفارش کرے گا تو اللہ اس کی نیکی اجر بھی اس کو عطا فرمائے گا، اور جو کسی کی ناجائز سفارش کرے گا تو اس کے گناہ بھی اللہ سفارش کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ناجائز کام ہے، آپ کسی کے ناجائز کام میں سفارش کرواتی ہیں، اپنے بھائی بیٹے، اپنے والد خاوند کو کہہ کہ یار اس کا یہ کام کر دو، اس نے میٹرک کی ہوئی ہے، ویکینسی ماسٹر والے کے اس کو لگوا دو، یہ ناجائز سفارش ہے۔ آپ نے کسی اور کا حق مار لیا ہے نا، آپ کو بھی گناہ ملے گا، آپ کے پیاروں کو بھی گناہ ملے گا۔ اور جائز سفارش کرنے پر کوئی میرٹ پر ہے، کسی کا جو جائز کام پھنسا ہوا ہے، آپ کے ریسورس سے آپ نے کروا دیا تو اللہ اس کی برکت سے آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے، آپ کو اس کی برکت اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اشفعوا فلتؤجروا، سفارش کرو اللہ تمہیں اس کی برکت عطا فرمائے گا، سفارشیں کیا کرو، لوگوں کے کام آیا کرو، اللہ تمہیں برکتیں دے گا۔ کیسے؟ حضرت ابن عباس رمضان میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کا اعتکاف ہے، کہیں اور کا نہیں۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، بڑا پریشان تھا، پوچھا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا جی میں نے کسی سے قرض لیا تھا، قرض ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، دینے کے لیے پیسے کوئی نہیں، پریشان ہوں۔ ابن عباس نے کہا کس سے لیا؟ کہا فلاں فلاں بندے سے۔ فرمایا وہ تو میرے جاننے والا ہے، میں تمہاری سفارش کر دوں؟ کہا جی کر دیں، اور کیا ہوگا، آپ کی سفارش سے مجھے تھوڑی مہلت مل جائے گی۔ حضرت ابن عباس فوراً مسجد سے نکل گئے۔ جب وہ مسجد سے نکلے تو آدمی نے چیخا اور چلایا کہ لگا اوہو آپ نے اپنا اعتکاف توڑ دیا، یہ کیا کیا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی پتا ہے میں نے اپنا اعتکاف توڑ دیا، لیکن میں نے ان روزہ والوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا ہے جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف تو دوبارہ بھی کر لوں گا، پھر رکھ لوں گا، لیکن تمہارا کام دوبارہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یاد رکھیں، میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں جو سوشل ورکر ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے کام آئیں۔ وہ اعتکاف کے اندر بیٹھنا سنت ہے، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر کئی کام نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کا نفع لگایا ہوتا ہے، انہیں چاہیے وہ اپنے اپنے کاموں کو اپنی اپنی جگہوں پر رہ کر کرتے رہیں۔ تو بہرحال جائز سفارش کرنا بڑا ثواب اور اجر کا کام ہے، اور ناجائز سفارش کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ آخری بات یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کی سفارش کی، وہ ماننے نہ ماننے اس کی مرضی، آپ کو سفارش کرنے کا ثواب دے دیں گے، اللہ ثواب دے دے گا، اللہ اجر پہنچا دے گا۔ کوئی آپ کی بات ماننے نہ مانے، آپ کی سفارش کو ثواب مل جائے گا۔ نمبر 2، سفارش ہوتی ہے، یہ کوئی آرڈر نہیں ہوتا کہ اگلا آدمی اس کو ضرور مانے۔ سفارش ہوتی ہے، ایک آپشن ہوتا ہے، ایک عرضی ہوتی ہے، ایک درخواست کی جاتی ہے، اگلا ماننے نہ ماننے اس کی مرضی۔ لیکن آپ نے جب سفارش کر دی، یہ سوچنا ہے کہ اس کی مرضی ہے ماننے نہ ماننے، اللہ مجھے میری سفارش کرنے کا اجر عطا فرما دیں گے۔ ہوا کیا تھا، مغیث اور بریرہ میاں بیوی تھے، امی عائشہ نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا، بریرہ کا سٹیٹس بڑھ گیا، آزاد ہے، مغیث غلام ہے۔ تو آزاد کو اختیار تھا کہ بغیر طلاق کے بھی وہ چھٹی اور طلاق لے سکتی تھی۔ حضرت بریرہ نے مغیث کو چھوڑ دیا۔ مغیث جو ہیں وہ مارے بریرہ کے پیچھے آتے ہیں، بازاروں میں بھی گھروں میں بھی۔ صحابہ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ مغیث بریرہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ بریرہ کو بلا کے سمجھائیں کہ مغیث سے رجوع کر لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو بلوایا اور کہا کہ بریرہ مغیث تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مغیث سے رجوع کر لو۔ بریرہ بھی سمجھدار تھی، علم والی تھی، کیسے نہ ہوتی، امی عائشہ کی شاگردہ تھی، کیسے نہ ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں بیٹھا کرتی تھی۔
تو امی عائشہ حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مغیث کے پاس واپسی کا یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو سر آنکھوں پر انکار کی گنجائش نہیں ہے، انکار نہیں کر سکتی، جاؤں گی، چلی جاؤں گی، اور اگر مشورہ ہے تو میں نہیں مانتی، میں نہیں جاتی۔ حضور نے کہا بریرہ یہ میرا مشورہ ہے، تو بریرہ نے کہا یا رسول اللہ پھر میں نہیں جاتی، پھر میں نہیں جاتی، اور بریرہ نہیں گئی۔ اندازہ لگائیں کتنا بڑا واقعہ کہ کل کائنات کے سردار کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی ہی باندی کو، وہ باندی، وہ لونڈی، وہ کنیز جسے ان کی بیوی نے آزاد کیا اور وہ ان کا مشورہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتلانا تھا کہ بچیوں کو پریشرائز بھی نہ کریں، بچیوں کو مجبور نہ کریں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہاں شادی کر لو تو ہمارا خاندان جڑا رہے گا۔ بچی نہیں چاہتی، تو جب ایک باندی رسول اللہ کا مشورہ ماننے سے انکار کر رہی ہے تو ہمیں بتانا تھا کہ مشورہ دیا جا سکتا ہے، مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ بچیوں کو اختیار دیا جا سکتا ہے، مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سارے احکامات مجھے اور آپ کو بتلانا مقصود تھے۔ تو بہرحال چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے موت کا بھی ذکر کر دیا، منافقین کی خفیہ منصوبہ سازیوں کا ذکر کیا، اور پھر ہجرت کے احکام بھی بتا دیے ہیں، اور اسی طرح سے یہودی نے جو چوری پر بہتان لگا تھا وہ بھی ذکر آ گیا۔ حضرت ابراہیم کی اتباع کا ذکر ہے، میاں بیوی کے اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے، ان بارے میں بھی احکامات بتا دیے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا جو خلاصہ ہے وہ میں گروپ کے اندر بھیج دوں گا، تو خلاصے سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو پڑھ لیجئے گا، اور جو ہے وہ جو یہ میں Thanks for watching. Please subscribe, like, share. Mufti Sufyan. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب